الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ سب کو نیک بننے کا نسخہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیے اور مدنی انعامات کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ مدنی انعامات پر عمل کی جو نیت آپ نے کی ہے اس پر استقامت کے لیے پابندی کے ساتھ فکر مدینہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے اور نیک بننے کا نسخہ جو سلسلہ ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کو معاف کرے۔ جس طرح کہ ہر سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ہم ایک مدنی انعام یا اس کے کسی ایک جز پر جو ہے گفتگو کرتے ہیں، اس حوالے سے مدنی پھول سنتے ہیں، مبلغین دعوت اسلامی موجود ہوتے ہیں، یہ اس حوالے سے مدنی پھول عطا کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں ہم ان کو لکھ لیں۔ تو یہ بھی ہم اپنی نیتوں میں ایک شامل کرتے ہیں ہر دفعہ کہ قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ اس روایت پر عمل کرتے ہوئے جو بھی مدنی پھول اس سلسلے میں ہمیں ملیں گے یا مدنی چینل کا جو بھی ہم سلسلہ دیکھیں تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو مدنی پھول ملتے رہیں ان کو آپ اپنے دل کے مدنی گلدستے میں بھی سجاتے رہیں اور اپنی ڈائری پر لکھ بھی لیا کریں تاکہ ہمیں وہ یاد رہیں اور عمل کرنے کے لیے آسانی ہو۔ تو بہرحال آج کے ہمارے اس سلسلے میں کون سا مدنی انعام ہے، سب سے پہلے تو یہ انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے اور اس کے بعد اس مدنی انعام کے حوالے سے مبلغین جو موجود ہیں تو ان سے انشاءاللہ ہم مدنی پھول حاصل کریں گے۔ آپ کے بھی اس سلسلے میں یوں آج شرکت رہے گی کہ ہم انشاءاللہ ایک نمبر بھی آپ کو دیں گے مدنی انعام سننے کے بعد، تو اس نمبر پر آپ اپنے ایس ایم ایس کریں گے اور ایس ایم ایس کے ذریعے آپ اپنی نیت کا اظہار کریں گے۔ ظاہری بات اتنے سلسلے آپ نے دیکھے نیک بننے کے نسخہ کے حوالے سے مدنی انعامات کی ترغیب سنتے رہتے ہیں، اب ذہن تو بنا ہوگا اور کئیوں کے مدنی انعامات پر انہوں نے عمل شروع کر دیا ہوگا، کئیوں کی فکر مدینہ میں پہلے سستی ہوتی ہوگی، اب فکر مدینہ انہوں نے پابندی سے کرنا شروع کر دی ہوگی۔ کئی ایسے بھی ہمارے ناظرین ہیں مدنی چینل کے جنہوں نے مدنی انعام کے متعلق کبھی سنا ہی نہیں ہوگا، اب مدنی چینل کے ذریعے معلومات پہنچی ہوں گی، انہوں نے مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کیا ہوگا، تو مدنی انعامات پر عمل کرنے سے ان کو جو برکتیں ملی ہوں گی، جو ایک زندگی میں ایک عمل کے لحاظ سے ان کا انقلاب آیا ہوگا، تو یہ سب کچھ جو ہے آپ ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل وہ ہم بیان بھی کریں گے اور اس کو آپ کو دکھائیں گے بھی۔ تو بہرحال آئیے سب سے پہلے ہم اپنے اس سلسلے میں آج کے مدنی انعام کو شامل کرتے ہیں کہ آج ہم اس سلسلے میں کس مدنی انعام پر گفتگو کریں گے، اور ہر دفعہ کی طرح یہ مدنی انعام بھی ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی انعام نمبر 8، کیا آج آپ نے آئندہ کی ہر جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ عز و جل مزاج پرسی پر شکوہ کرنے کے بجائے الحمدللہ علی کل حال اور کسی کی نعمت کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ پچھلے 2 سلسلوں سے ہمارے جو مدنی پھول ہم سن رہے ہیں وہ اسی مدنی انعام کے حوالے سے ہیں۔ پہلے ہم نے جو ہے انشاءاللہ عز و جل کے حوالے سے سنا، وہ اس حوالے سے مدنی پھول جو ہم نے سنے، اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے مدنی پھول سنے، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں جو مدنی پھول سنیں گے وہ ہوں گے الحمدللہ علی کل حال، جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے فرمایا مدنی انعام نمبر 8 کا یہ ایک جز ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ مدنی پھول سنیں گے، اس حوالے سے کیسے عمل کیا جائے، اس حوالے سے کیا آسانیاں ہیں،
کیا مطلب ہمیں جو کہا گیا کہ الحمدللہ علی کل حال، ہماری گفتگو میں اس میں آنے کی اہمیت کیا ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ایک روایت بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ عز و جل کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر کا مطالبہ فرماتا ہے، اگر وہ اس کا شکر کریں تو اللہ عز و جل انہیں زیادہ دینے پر قادر ہے، اور اگر ناشکری کریں تو انہیں عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ وہ اپنی نعمت کو ان پر عذاب سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، شکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج زیادہ تر ہماری گفتگو کا جو موضوع یہی صبر، شکر، اور جیسے ہے کہ مصیبت پر واویلا کرنے کی بجائے جو ہے الحمدللہ علی کل حال کہا جائے، اسی پر آج ہم مدنی پھول سنیں گے، اسی پر مبلغین جو ہے وہ ہماری تربیت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو سب سے پہلے تو جس طرح ہمارا پچھلے سلسلوں میں یہ رہتا ہے کہ کوئی بھی مدنی انعام ہوتا ہے، اب ظاہری بات ہے دیکھنے والے نئے نئے بھی ہیں، اب ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس مدنی انعام کو، مدنی انعامات کا جو رسالہ ہے تو اس میں کیوں شامل کیا گیا، تو یہ ایک سوال ہوتا ہے ذہن میں۔ تو اس حوالے سے اگر کچھ ہو جائے کہ اس میں حکمتیں کیا ہیں، اور بالخصوص اس جز کو جو رکھا گیا ہے اس مدنی انعام میں، تو اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، ان میں سے چند ایک بیان کر دی جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے سلسلے کا نام ہی نیک بننے کا نسخہ ہے، تو نیکوکاروں کی ایک صفت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ کے نیک بندے وہ صابر اور شاکر ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم عالیہ ہمیں نیک بنانا چاہتے ہیں۔ تو ان مدنی انعامات کے ذریعے جو ہماری اخلاقی اور روحانی تربیت فرمائی، تو اسی میں یہ مدنی انعام اس لیے عطا فرمایا تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں ہر حال میں۔ عموماً جو ہے وہ جب کبھی کسی سے مزاج پرسی پر جب سوال کیا جاتا ہے تو طرح طرح کے جوابات سننے میں آتے ہیں۔ جیسا کہ پوچھا جائے کیا حال ہے، تو کبھی جواب ملتا ہے کہ بس حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا کبھی بخار ہے تو سر میں بہت درد ہے، یا بخار ہو گیا ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے۔ طرح طرح کے جو ہے نا شکوہ اور شکایات والے انداز یہ سننے کو ملتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس مدنی انعام کے ذریعے ہمیں یہ ذہن عطا فرمایا کہ جب کبھی اس طرح کے سوال ہوں تو اس طرح کے جوابات، شکوہ اور شکایت کے جوابات کے بجائے اگر یہ کہا جائے الحمدللہ علی کل حال، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس مدنی انعام پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ شکوہ شکایت کی جو یہ عادت ہے، اس سے بندہ بعض اوقات گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور شکوہ شکایت مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو شکوہ شکایت سے بھی بچت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب شکر ادا کرنے کی عادت بن جائے گی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہے تو میں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جس حال میں بھی رکھا۔ اس کا ایک فائدہ یہ تو شکر گزار بندہ بننا ہے، دنیاوی فائدہ یہ ملتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی شکر سے متعلق سورہ ابراہیم پارہ 13 میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اس کی تفسیر میں خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر کرنے سے نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ اب شکر کی اصل کیا ہے؟ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ شکر کی اصل یہ ہے کہ آدمی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرے، اور حقیقت شکر یہ ہے کہ منعم یعنی نعمت دینے والی کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے۔ اسی طرح بہت سارے احادیث مبارکہ میں بھی شکر کے فضائل جو ہیں وارد ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں سے بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت ترمذی شریف کی ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے کہ بندہ ہر نوالے
اور ہر گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کریں. یعنی عموماً جو ذہن ہوتا ہے کہ بہت بڑی کوئی نعمت ملے اسی پر ہی شکر کیا جائے، یا جس کو بہت نعمتیں ملی وہی شکر کرے، تو ایسا نہیں، بلکہ تو ایک نوالا ہے یا گھونٹ ہے بھلے پانی کا یا کسی بھی چیز کا، وہ آپ وہ مطلب جو حلال چیز ہے، دودھ ہے، کچھ بھی ہے، تو اس پر جو شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے. کے بارے میں بھی جو کنسیپٹ ہے نا ہمارا، وہ یہ ہے کہ جس کے پاس مال و اسباب ہیں. اب مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر توجہ فرمائیں. صرف مال و دولت ہی نعمت نہیں، اچھی صحت ہی نعمت نہیں، بلکہ بہت ساری انسان اگر اپنے وجود پر غور کرے تو وہ اپنے وجود میں طرح طرح کی نعمتوں کا جو ہے وہ اس کو نظر آئیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں اس کے وجود میں جو ہے یہ عطا فرمائیں. چنانچہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص کو دنیا کی بہت زیادہ دولت سے نوازا گیا. پھر جب اس کا سب کچھ چلا گیا، عموماً ہوتا ہے جیسے دولت ملتی ہے چلی جاتی ہے، پھر انسان شکوہ شکایت کر دیتا ہے، تو وہ شخص جو تھا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگا، شکر گزاری کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پاس صرف ایک چٹائی رہ گئی، بچھانے کے لیے ایک چٹائی رہ گئی، مگر پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہا. اب کسی مالدار شخص نے دیکھا، کسی دوسرے مالدار شخص نے کہا اب تم کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ اب بعض مدنی چینل کے ناظرین یہ اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا، جو معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ کہ ہمارے پاس ہے کیا جو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. بعض امیر علیہ سنت نے اس جانب توجہ بھی دلائی کہ بعض تو کفریات تک بک جاتے ہیں اس معاملے میں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا. ان شخص سے پوچھا گیا کہ اب آپ کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں، اب تمہارے پاس ہے کیا؟ تو وہ شخص نے جواب دیا کہ میں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی دے دوں تو وہ نعمتیں مجھے نہ ملیں. پوچھا کیا؟ جواب دیا کیا تم اپنی آنکھ، زبان، ہاتھ اور پاؤں کو نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں؟ تو اسی ضمن میں ایک اور روایت ہے، ایک شخص نے حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی کہ میں بہت مفلس ہوں، بہت محتاج ہوں، مطلب کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ جس آنکھ سے تم مجھے دیکھ رہے ہو، کیا میں تمہیں اس آنکھ کے بدلے 1,00,000 درہم دے دوں تو یہ آنکھ دے دو گے؟ اس نے عرض کیا نہیں. فرمایا اچھا کیا میں تیرے ایک ہاتھ کے بدلے 1,00,000 درہم دے دوں تو کیا یہ ہاتھ مجھے دے دو گے؟ عرض کی نہیں. تو پھر فرمایا کہ پاؤں جس سے چل کر آیا 1,00,000 درہم میں پاؤں دے دو؟ عرض کی نہیں دے سکتا. اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے دیگر اعضاء کے بارے میں مطلب دریافت فرمایا. پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس لاکھوں دیکھ رہا ہوں اور تم محتاجی کی شکایت کر رہے ہو. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اس پر غور فرمائے کہ ہمارے وجود پر ہی ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اچھی صحت عطا فرمائی، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، سننے کے لیے کان دیے، یہ ناک عطا فرمائی، یہ کھانے کے لیے منہ عطا فرمایا، ہاتھ عطا فرمائے، پاؤں عطا فرمائے. بہت تیرے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کے مال و اسباب تو بہت ہیں لیکن کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی، کسی کی بینائی نہیں ہوتی. کسی نابینا سے اگر پوچھا جائے تو اس کے لیے ساری دنیا کی رونقیں جو ہیں بالکل مان ہیں، اگر کہ کروڑوں اربوں روپے بھی اس کے پاس ہوں، لیکن وہ آنکھ کی نعمت کے مقابل نہیں ہو سکتا. تو ہر حال میں بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے اور شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے جو ہے وہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاکرین بندوں کی فہرست سے چلا جاتا ہے اور جو صبر کرنے کا جو ثواب ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو شکوہ شکایت سے بچنے کے لیے جو مدنی انعام امیر سنت نے عطا فرمایا، ہمیں اسی میں ہی عافیت ہے کہ جب بھی کوئی بات مزاج پرسی کی جائے یا کوئی مطلب اس طرح کا سوال ہو تو ہمیں الحمدللہ علی کل حال، یا اگر یہ یاد نہ رہے تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا ذکر بھی ہے. شکر مطلب اس کے الفاظ کے جو معنی ہیں یہ بھی ذہن میں ہونے چاہیے، پھر ہی وہ شکر کہلائے گا، یعنی اس کو پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جی بالکل. تو اس میں یہ کہ اگر جیسے ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے، تو اب ہم سر میں درد ہے، مثال جیسے آپ نے کہا کہ آپ بیان کرنا شروع کرتے ہیں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے، تو ہمیں تو مسئلہ بیان کرنا چاہیے، ظاہر بات میں سچ ہی تو بول رہا ہوں، جھوٹ تھوڑی اس میں. تو اس میں یہ الحمدللہ علی کل حال ٹھیک ہے، اللہ کا شکر تو ادا کرنا چاہیے، لیکن جو میں آگے بیان کر رہا ہوں یہ بھی تو سچ ہی ہے. سے یہ ہے تو سچ کہ میرے سر میں جیسے درد ہے، لیکن اس سے بولنے کا فائدہ کیا؟
کیا یہ بولنے سے اس کے سر کا درد چلا جائے گا؟ تو پہلے تو یہ بھی ہمارے ذہن میں ہو نا کہ یہ سر کا درد بھی آتا اللہ عز و جل کی طرف سے. بخار جو آتا ہے وہ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے آتا ہے. نزلہ ہے, جوڑوں کا درد ہے, مصیبت ہے, تکالیف ہیں, یہ آتی اللہ عز و جل ہی کی طرف سے, اور ان سے شفا بھی رب عز و جل ہی کی طرف سے ہمیں نصیب ہوتی ہے. اب جیسا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر میں درد آیا تو پوری رات انہوں نے عبادت کی کہ مجھے سر کا درد اللہ عز و جل کی طرف سے عطا ہوا. تو اس خوشی میں ہے نا کہ وہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان پر مصیبتیں اور تکالیف آتی ہیں. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین تو جب کوئی تکلیف ہوتی, مصیبت آتی, اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں. ہم تو نعمتوں پر بھی شکر ادا نہیں کرتے نا, ہم تو شکوہ ہی کرتے ہیں. لیکن ان کو جب تکلیف آتی, کوئی مصیبت ہوتی, جیسا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پر چوری ہو گئی تو آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے. کسی نے کہا حضور گھر پر چوری ہو گئی, آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. تو کہا کہ یہاں شکر کے 3 مقام ہیں. ہم یہاں شکوے کر دیں, شکایتیں کر دیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس پر الزام, اس پر الزام, وہ گھر پر آیا تھا, اس نے دیکھا ہوگا, اس نے کیا ہوگا. یہ فرما رہے ہیں یہاں شکر کے 3 مقام, یعنی شکر کے 3 مقام نکال لیا آپ نے. کہا وہ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو یہ کہ چور آیا, گھر کا آدھا مال چرا کر لے گیا, پورا چرا کر لے جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا, تو یہ شکر کا مقام نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ چور ہے, میں چور نہیں ہوں, یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں چور نہیں ہوں, اللہ کا کرم ہے, احسان ہے. اور تیسرا شکر کا مقام یہ ہے کہ وہ مال کا چور تھا, مال چرا کر لے گیا. شیطان ایمان کا چور ہے, اگر وہ ایمان چرا کر لے جاتا تو میرا ایمان سلامت ہے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے. تو ہم جو اپنی گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے تو مدنی چینل کے ناظرین بے چین ہوں گے کہ ان کو ایک نمبر کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم آپ کو نمبر بتائیں گے. اب انہوں نے SMS کرنے ہیں, اور وہ نیتیں تو ان کے مطلب بہت شروع سے کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے جب سے وہ سلسلے دیکھنے شروع کیے ہیں, اور آج بھی اس حوالے سے بھی انہوں نے نیتیں کرنا شروع کر دی ہوں گی, بالخصوص شکر کے حوالے سے اور مصیبت پر صبر کے حوالے سے. تو آئیے آپ کو نمبر بھی وہ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے SMS بھی کر لیں, اور انشاءاللہ وہ آپ اسکرین پر بھی نمبر دیکھیں گے. 03124921 03124921 نمبر آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اس پہ اپنے SMS بھیج سکتے ہیں. جیسے آج شکر کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ مصیبت پر جو ہے وہ صبر کیا جائے اور اللہ کا شکر کیا جائے, شکر گزار بندے بنا جائے. اب اس حوالے سے آپ جو بھی اچھی اچھی نیتیں کر رہے ہیں, جو مدنی پھول آپ کو مل رہے ہیں, ان پہ عمل کی آپ نیتیں کر رہے ہیں, یہ آپ اپنی نیتیں, آپ اپنے مدنی انعامات پر عمل کی نیتیں, فکر مدینہ کی نیتیں, پہلے کتنے مدنی انعامات پر عمل تھا, یہ سلسلہ دیکھنے سے کتنے بڑھ گیا, کیا کیا برکتیں آپ کو ملی نیک بننے کا نسخہ سلسلے میں. اور مزید یہ کہ اس سلسلے کی بہتری کے لیے ظاہری بات ہے ہر چیز میں بہتری کی مزید وہ گنجائش رہتی ہے, تو مدنی چینل کی مجلس اس کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کر رہی ہے. لیکن پھر بھی آپ کی طرف سے بھی مشورے آ سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے مشورے پر عمل ہو جائے اور آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے. تو آپ اپنے مشورے بھی اس میں دے سکتے ہیں, اچھے اچھے مشورے SMS کریں. انشاءاللہ عز و جل اچھی نیت ہوگی تو ضرور ثواب ملے گا. تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ مصیبت آ جائے تو مطلب اس کا واویلا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ مصیبت کوئی رفع نہیں ہو جائے گی, یعنی شکر کیا جائے. جیسے آپ نے وہ بزرگ کی حکایت بھی سنائی کہ مطلب واقعی ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم تو ایسی کوئی مصیبت آ جائے تو ہم تو بے صبری کے اور ناشکری کے کتنے الفاظ بول دیتے ہیں, اور انہوں نے شکر کے 3 مدنی پھول بیان کیے. اللہ ہمیں بھی ایسا ذہن عطا فرمائے. مصیبت بھی جو ہے نا, تو مصیبت میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات بندے پر جو مصیبت آتی ہے نا, اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج العابدین میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہر مصیبت کے پہلو میں آسانی ہوتی ہے. تو ایک حکایت بھی مجھے یاد آ رہی, بہت دلچسپ حکایت ہے, اور اس میں بہت مطلب کہ یہ ذہن بنتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اس میں واویلا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے. وہ دلچسپ حکایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, وہ اپنے مطلب کہ باغ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ سیب کاٹ رہا تھا. تو سیب کاٹتے کاٹتے جو ہے اس کا انگوٹھا کٹ گیا. تو اس کا ایک وزیر بھی تھا, یہ وزیر سے بہت محبت کرتا تھا. دیگر بھی ہوتے تھے تو وہ اس وزیر سے جلتے بھی تھے کہ بادشاہ سلامت اس سے اتنی محبت کیوں کرتے, ہم سے کیوں نہیں کرتے. تو اب سب جو ہے وہ جب ہاتھ انگوٹھا کٹا تو وہ سب جو ہے بادشاہ کی مطلب تیمارداری میں لگ گئے, کوئی پٹی لا رہا ہے. تو اب یہ وزیر جو تھا نا, اس نے کہا کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے, اس میں بھی حکمت ہے. تو ان کو موقع ملا سب کو, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کی جان کا دشمن ہے, بھائی آپ کا ہاتھ کٹ گیا تو ان کو چاہیے کہ جائے اور یہ آپ کی تیمارداری کرے, پٹی کرے, بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس میں تو بہتری ہے, اس میں تو حکمت ہے. تو بادشاہ کی مطلب یہ سمجھ میں آ گیا کہ واقعی یہ تو میری جان کا دشمن ہے, اس کو چاہیے کہ میری تیمارداری کرے. تو بادشاہ کو غصہ آ گیا, اس نے بولا اس کو بند کر دو. اس کو تہ خانے میں بند کر دیا گیا. پھر تھوڑے دن ہوئے تو بادشاہ شکار کے لیے نکلا. اب شکار کرتے کرتے بہت دور آ گیا, اتنا دور آ گیا کہ آدم خوروں کی بستی میں چلا گیا. آدم خوروں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا
اور جو ہے وہ خوش ہو گئے کہ آج تو بادشاہ کی دعوت، بادشاہ کو کھائیں گے ہم. تو وہ خوب جھومتے ہوئے ناچتے ہوئے اپنے سردار کے پاس گئے کہ آج ایک آدم ہمارے ہاتھ میں آ گیا. تو وہ جو سردار تھا نا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنے خوش ہو رہے ہو، پہلے دیکھو تو صحیح کہ اپنی شرائط پر پورا یہ اترتا ہے کہ نہیں اترتا. ان کی بھی مطلب کہ بندہ کھانے کی شرائط تھی. تو وہ بادشاہ کو چیک کیا گیا نا، اس کا لباس وغیرہ اتار کر، تو دیکھا تو وہی زخم جو اس کو لگا تھا وہ اس کے انگوٹھے پر تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو نقص ہے. تو اس کے سردار نے کہا کہ چھوڑ دو اب اس کو، کوئی نقص والا آدمی ہم نہیں کھاتے. تو اس کو مطلب بادشاہ کو چھوڑ دیا گیا نا. تو بادشاہ کی سمجھ میں اب آیا کہ میرا جو وزیر کہتا تھا نا کہ اس میں حکمت ہے، تو اس میں یہ حکمت تھی کہ میرے انگوٹھے پر جو چوٹ لگی تو اس سے میری جان بچنا تھی، ہے نا. تو یہ بادشاہ بڑا خوشی مطلب کہ اس کو بڑا افسوس بھی ہوا کہ میں نے اس کو قید کر دیا. پھر وہ مطلب اپنے محل میں پہنچا اور پہلے ہی اس نے کہا کہ اپنے وزیر کو باہر نکالو. اس کو قید سے باہر نکلوایا، اس سے معافی مانگی کہ آپ بالکل صحیح کہتے تھے اور یہ میرے سامنے آ گیا کہ بظاہر یہ انگوٹھا کٹا اور اس سے میری جان بچ گئی. پھر بادشاہ ان سے کہتا ہے کہ ہر دفعہ ہم شکار پر جاتے تو تم بھی میرے ساتھ ہوتے ہو، کاش اس دن بھی تم میرے ساتھ ہوتے تو تم بھی یہ منظر سارے دیکھتے. تو اس نے کہا کہ میں جو تہ خانے میں قید تھا نا، اس میں بھی بہتری تھی. تو بولے اس میں کیا بہتری تھی؟ بولے اس میں یہ بہتری تھی کہ آپ کے وجود میں تو نقص تھا، میرا وجود تو سلامت تھا، ہے نا. کہ وہ مجھے پکڑ لیتے، مجھے کھا جاتے. تو وہ میں قید خانے میں تھا، اس میں بھی بہتری تھی، یہ چوٹ لگی اس میں بھی بہتری. بس ہمارا یہ ذہن بن جائے نا کہ ہم جس حال میں ہے نا وہ حال ہمارے لیے اس وقت بہتر ہے. اگر کوئی بستر پر پڑا ہوا ہے تو وہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، اور یہ ذہن بنا لے کہ اس وقت میں بستر پر ہوں، مجھے بخار ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے. اگر کوئی کسی کو نقصان ہو جاتا ہے تو وہ یہ ذہن بنا لینا کہ اس وقت جو مجھے نقصان ہوا ہے اس میں میرے لیے بہتری ہے. کسی کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو اس میں وہ یہ ذہن بنا لینا کہ یہ جو چوٹ لگی ہے اس میں میرے لیے بہتری ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے. تو یوں انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارا ذہن بن جائے نا تو اس طرح بھی شکوہ اور شکایت کی عادت چلی جائے گی. جو ہماری گفتگو چل رہی اس حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بھی چند ایک مدنی پھول ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ مطلب مصیبت پہ جو ہے واویلا نہیں مچانا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس مصیبت کی وجہ سے کسی بڑی مصیبت سے ہمیں بچا لیا گیا ہو. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی یقیناً شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی مدنی پھول لینا چاہتے ہوں گے. ہماری جو بھی گفتگو ہے لیکن شیخ طریقت امیر اہل سنت کی گفتگو تو ایک ولی کامل کی گفتگو ہے. تو آئیے امیر اہل سنت کی زبانی اسی موضوع پر چند ایک مدنی پھول لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر مصیبت جو ہوتی ہے نا اس سے کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت ہوتی ہے. اب جیسے کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو تسلی دیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ تمہارا دوسرا ہاتھ سلامت ہے، دونوں پاؤں بھی سلامت ہیں الحمدللہ. تو جب بھی کوئی مصیبت آئے نا تو ہمیں اس کی چھوٹی مصیبت کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار ہمارا گھر کرائے کا ہے تو ہم یعنی جو آنرشپ جس کے پاس سے مالکانہ حقوق ہیں اس کے مکان کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں پریشانی ہوگی. تو اب نیچے دیکھیں کہ یار اپنے پاس کرائے کا مکان تو ہے، یار وہ نہیں، وہ بیچارہ فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، گھر بار نہیں اس کا. تو اس کو دیکھیں تو شکر کا جذبہ ہوگا، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے مکان تو دیا سر چھپانے کے لیے اگرچہ کرائے کا ہے. تو مصیبت میں اپنے سے بڑی مصیبت دیکھیں کہ بڑی مصیبت میں وہ ہے جو فٹ پاتھ پر ہے. کرائے والا اگر مصیبت ہے اس کو سمجھتا بھی تو چھوٹی مصیبت ہے. اول تو یہ مصیبت نہیں ہے، بس ہرس خواہ کی آرزو ہے کہ میرا مالکانہ مکان بن جائے، کرائے میں بھی گزارا ہو ہی رہا ہے. اللہ معاف فرما پر ناشکری جیسا مزاج سا بن گیا ہے. اتنا اللہ کی عطا ہے، اتنی اللہ کی عطا ہے. بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے کرائے کے مکانات میں رہتے ہیں. میں نے دیکھے اربوں پتی لوگوں کو کرائے کے مکانوں میں رہتا دیکھا ہے. باہر ملکوں میں کیا قانون ایسے ہے کہ وہ مالکانہ نہیں ہوتا، سال بھر کا ایگریمنٹ ہوتا ہے عام طور میں. جب چاہے مکان والے کرایہ بڑھا دیتا ہے، نہیں بڑھانا تو چلو چھٹی کرو، تو سب کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، رہتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی ہماری تربیت فرمائی کہ جو مصیبت آ جائے تو اپنے سے بڑے مصیبت والے کو دیکھیں. واقعی بندہ کبھی اگر ہاسپٹل میں جائے، کسی ایک بیمار مطلب کو لے کے جائے اور وہاں جاتا ہے تو وہاں ایسے ایسے بیمار بیچارے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے بندے کو اپنی مصیبت یا اپنے بیمار بھول جاتا ہے. تو واقعی اگر ہم اپنے سے اوپر والے کو مصیبت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اپنی مصیبت ہلکی محسوس ہوگی. تو بہرحال جب ہم گفتگو کریں اور ہم سے مزاج پرسی ہو تو ہم الحمدللہ علی کل حال کہیں. بالخصوص جب ہم سے کوئی مزاج کے حوالے سے پوچھے کہ کیا حال ہیں، کیا جیسے بیمار ہم ہوتے ہیں تو تیمارداری کے لیے آتے ہیں، یا ویسے ایک دوسرے پوچھے، مطلب آج ہماری گفتگو کے ایک روٹین اس طرح بن چکی کہ السلام علیکم کیا حال ہے، فوراً پوچھتے ہیں.
تو کیا کہنا چاہیے اس حوالے سے چل رہا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال کہیں، لیکن ہماری ایک اکثریت ہے کہ جو یہ نہیں کہتی۔ اب جو نہیں کہتے، مثال مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، میں نے الحمدللہ علی کل حال نہیں کہا، جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ کہہ دیا، یا یہ کہہ دیا کہ سر میں درد ہے، تو اس کا مطلب کیا وبال ہے، یا نہ کہنے کے نقصان کیا ہیں، کہنا کیوں ضروری ہے؟ اس حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین کو مل جائیں۔ الحمدللہ علی کل حال نہ کہا تو ظاہر اس کے علاوہ کیا کہے گا؟ اپنی مصیبت کا یا تو اظہار کرے گا، کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر بخار ہے یا سر میں درد ہے تو بتانے میں کیا حرج ہے؟ تو ایک حرج تو یہ ہے کہ مقصد مصیبت کا اظہار کیا، اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، اور مصیبت کو پوشیدہ رکھنے کی جو فضیلت تھی اس سے وہ محروم ہو گیا، کہ اس اجر سے محرومی بھی ایک بڑا نقصان ہے، کہ مصیبت پر صبر کرنا اور مصیبت کو پوشیدہ رکھنا اس کے بڑے فضائل ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ عرض کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم اب بخار ہے، اب ایک یہ بھی ہے کہ نا بخار کا اظہار کرنے سے کیا بخار چلا جائے گا کہ مجھے بخار ہے، تو اس سے وہ مصیبت تو دور نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یہ کہتے الحمدللہ علی کل حال تو شکر کرنے کا ثواب بھی ملتا۔ مصیبت کو چھپانے کی جو فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، وہ فضیلت بھی حاصل ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صابرین و شاکرین بندوں میں شامل ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ آپ نے سنا کہ بندوں کو آزماتا ہے اور اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی، مصیبت میں بھی حکمت ہوتی ہے، بیماری میں بھی حکمت ہوتی ہے، کہ اس طرح کی روایت کا مضمون بھی ملتا ہے احادیث مبارکہ میں کہ بندے کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، کوئی بخار یا درد یا کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بندہ یہ سوچے کہ یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے، یہ میرے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے، اور یہ مصیبت یہ بھی ذہن بنائے کہ یہ مصیبت میرے دنیا میں آئی ہے، میری اخروی چیز پر مصیبت نہیں ہے۔ جیسے کہ بزرگ نے کہا کہ وہ چور میرا سامان لے گیا، میرا ایمان لے کر نہیں گیا، اگر ایمان لے جاتا تو میں برباد ہو جاتا۔ تو مصیبت جو ہے وہ دنیا کے معاملے میں تو رحمت ہی رحمت ہے اور راحت ہی راحت ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایک مصیبت تو یہ کہ جو بندے پر آئی، اس سے بڑی بھی ایک مصیبت ہے۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ اس مصیبت پر واویلا مچانا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک علیہ رحمۃ اللہ کا فرمان علی شان ہے کہ مصیبت ابتداءً ایک ہوتی ہے، مگر جب مصیبت زدہ جزع فزع یعنی بے صبری اور واویلا کرتا ہے تو یہ ایک کے بجائے دو مصیبت ہو جاتی۔ ایک تو وہی مصیبت باقی رہتی ہے، دوسری مصیبت صبر کرنے پر ملنے والے اجر کا ضائع ہو جانا ہے، اور یہ اجر ضائع ہونے والی دوسری مصیبت یہ پہلی مصیبت سے بڑھ کر ہے۔ یعنی پہل مصیبت کا نقصان صرف دنیاوی تھا، مگر صبر کی صورت میں ہاتھ آنے والے عظیم الشان اجر کا بے صبری کے باعث ضائع ہو جانا اس سے بھی بڑی مصیبت ہے کہ اس میں آخرت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اب آپ غور کریں، کسی نے مصیبت پر واویلا کیا تو وہ مصیبت دور نہیں ہوئی، لیکن اس مصیبت پر اگر وہ صبر کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر پر اجر عطا فرماتا، اس اجر کا چلا جانا یہ دوسری مصیبت، اور فرمایا کہ یہ جو دوسری مصیبت ہے، جو اجر چلا گیا، یہ اس مصیبت سے بڑی مصیبت ہے کہ وہ تو بندے کی دنیاوی مصیبت تھی، یہ اخروی مصیبت ہے۔ ظاہری بات اخروی مصیبت بڑی ہے، اخروی مصیبت بڑی ہے۔ تو یہ الحمدللہ علی کل حال جو ہے، یہ نہ کہنے سے جو ہے بندہ بے صبری پن میں چلا جاتا ہے، صابرین و شاکرین بندوں سے چلا جاتا ہے۔ اگر شکر ادا نہ کیا جائے نا تو وہ نعمت چھین لی جاتی، وہ نعمت سلب کر لی جاتی، کیونکہ نعمت کا تعلق جو ہے وہ شکر کے ساتھ ہے، اور شکر کا تعلق جو ہے وہ نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب صرف یہ زبان سے کہہ دینا ایک شکر نہیں ہے، زبان سے کہہ دیا یہ بھی شکر ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں، اگر اس پر ہم غور کریں، پانی ہے تو پانی بند ہو جاتا ہے بعض اوقات گھر کا، تو بولے پانی چلا گیا، شکوہ کرتے ہیں۔ غور تو کرو ہم پانی ضائع کتنا کرتے ہیں، آدھا گلاس پیتے ہیں، آدھا گلاس پھینک دیتے ہیں۔ دودھ 5-10 روپے کا گر جائے گا تو چیخ نکل جاتی ہے، اور بچے کو ہاتھ بھی رکھ دیں گے کہ دودھ گرا دیا تو نے 5 روپے کا 10 روپے کا، کیا حرام کے پیسے آتے ہیں، کما کر لاتا ہوں، اور اسی دودھ کو صاف کرنے کے لیے 1 بالٹی پوری پانی کی بہا دے گا۔ کیا پانی نعمت نہیں ہے؟ کیا دودھ سے بڑی نعمت پانی نہیں؟
کہ دودھ کے بغیر بندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن پانی فری مل رہا ہے، لیکن پانی بھی نعمت ہے۔ اتنا پانی ضائع کرتے ہیں، اتنا پانی ضائع کرتے ہیں۔ امیر علیہ سنت کے مذاکروں میں یہ موجود ہے، وہ برتن بھی دھونے ہیں، ایک سیب دھونا ہے تو پورا نل اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور پورا سیب میں وہ پانی، ایک سیب دھونے کے لیے پتہ نہیں کتنے گلاس جو ہے وہ پانی کے وہ ضائع کر دیتے ہوں گے۔ اب بھی مدنی چینل کے ناظرین غور کر لیں، میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کر رہا ہوں، یہ جہاں بھی بیٹھے مڑ کر دیکھیں کہ ان کے گھر میں ایکسٹرا لائٹیں کتنی جل رہی ہے۔ بجلی نعمت نہیں ہے، آج رو رہے ہیں نا بجلی کے لیے، یہ مسائل ہے، لوڈ شیڈنگ کے مسائل، یہ مسائل، وہ مسائل، غور کریں، دیکھیں کہ یہ ایک پنکھے کی ضرورت ہے، پیچھے دیکھیں یہ مڑ کر کہ یہ جس جگہ بیٹھے ہیں صحن میں، کیا ایکسٹرا پنکھا نہیں چل رہا دوسرا؟ اس کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، اچھا نہیں چل رہا تو برابر والے کمرے میں جا کر دیکھیں، کوئی نہیں ہے اس کمرے میں، بجلی چل رہی ہے، لائٹ جل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہوگا، اس میں نہیں ہے، تیسرے کمرے میں جا کر دیکھیں، اچھا اس میں بھی نہیں چل رہا، آپ باورچی خانے کا اپنے جو ہے دیکھیں، آپ جا کر وہاں لائٹ جل رہی ہوگی، کوئی باورچی خانے میں نہیں ہوگا، تو یہ نعمت کا ضیاع نہیں۔ آپ اپنے واش روم میں دیکھیں، لائٹ جل رہی ہوگی، کوئی نہیں ہے، ضرورت نہیں، کیا یہ نعمت کا یہ ضیاع نہیں ہے؟ تو آج یہ اس کے لیے رو رہے ہیں، تو وہ نعمتیں، یہ اس کا شکر یہی ہے نا کہ ان کا استعمال صحیح کیا جائے، نعمتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے، جس کی یہ نعمتوں کا ضائع کرنا بھی ناشکری ہے، بالکل ناشکری ہے نا۔ نعمت جو اللہ عز و جل نے عطا کی ہے، اس کا استعمال صحیح کرنا، یہ بھی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے نا۔ تو یہ ایکسٹرا لائٹیں جو جل رہی کتنا، یہ تو آپ دیکھ لیں، آپ تو اس میں بھی غور کر لیں کہ آج اس طرح کے جو مسائل ہے یہ بھی ناشکری، جیسے آنکھ نعمت ہے، تو اب آنکھ نعمت ہے تو جو چاہے دیکھے، یہ تو نہیں ہے نا۔ اب آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو اللہ عز و جل کی طرف سے دیکھنے کا حکم ہے وہ دیکھے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال کردہ چیزوں کو دیکھے، قرآن پاک کی زیارت کرے، نیک لوگوں کی زیارت کرے، مزارات اولیاء کی زیارت کرے، مسجد کی زیارت کرے، ہے نا۔ یہ آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ۔ اب یہ اس سے بدنگاہی کرے گا، نامحرم کو دیکھے گا، تو اب یہ ناشکری ہے، اور یہ جو ہے نعمت اس کے لیے غلط استعمال کے سبب کل بروز قیامت زحمت بن جائے گی۔ اور کیسی زحمت بنے گی کہ روایتوں میں آتا ہے نا، جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے پر کیا، اس کی آنکھ میں آگ بھر دی جائے گی، اس میں وہ لوہے کی سرخ سلائی اس کی آنکھ میں پھیری جائے گی۔ جس نے اپنے کان نعمت ہے، اس سے تلاوت سنے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی سنے، نیکی کی دعوت سنے، سنتوں بھرے بیانات سنے، یہ کان نعمت ہے۔ اب اس سے وہ جو ہے سمجھ لو گانے سن رہا ہے، تو جس نے اپنے کان کو حرام سے پور کیا، اب تھی نعمت لیکن اس کا استعمال صحیح نہیں کیا، تو یہ بروز قیامت زحمت بن جائے گی، اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا جائے گا۔ زبان نعمت ہے، اللہ کی پاکی بیان کرے، نیکی کی دعوت دے، انفرادی کوشش کرے، درس دے، تلاوت کرے، نعت پڑھے، بیان کرے، اچھی اچھی باتیں کرے۔ اب اسی زبان سے وہ غیبت کرے گا تو غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، توبہ کر کے مارا تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اسی سے چغلی اگر وہ کرے تو اب یہ زبان کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا، یہ ناشکری ہے اس عظیم نعمت کی، تو چغل خور جہنم کا بندر ہوگا۔ تو یہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا، یہ یعنی بھی مختصر یہ کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے جس لیے عطا کی ہے اس کو اسی میں استعمال کیا جائے، یہ حقیقی ایک شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں جس لیے دی ہیں، کان، غور کرے۔ اب اس کے لیے بھی علم دین ہونا ضروری ہے، تو اب ظاہر بات ہے علم سیکھیں گے، علمی محافل میں شرکت کریں گے، علم دین ہوگا تو پتہ چلے گا کہ آنکھ کس لیے دی گئی ہے، مطلب اس کان کا میں استعمال آپ کیا ہے۔ دیکھیں نا بدبختی کس قدر غالب آ چکی ہے کہ جس رب نے آنکھ دی، اس کی دی ہوئی آنکھ سے اس کی نافرمانی، جس رب نے زبان عطا کی، اس کی دی ہوئی زبان سے اسی کی نافرمانی، اس رب کے عطا کیے ہوئے کان اسی نے عطا کیے بے شک۔ کہ اسی کی نافرمانی۔ اب مدنی چینل کے ناظرین نے ایس ایم ایس بھی دیکھا ہے، اب وہ اپنے تاثرات بھی بھیج رہے ہوں گے، اور ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس مدنی انعام پر بالخصوص عمل کریں، ہماری گفتگو کا ایسا ہو جائے کہ جب ہم پوچھا جائے تو ہم الحمدللہ علی کل حال کہیں۔ تو اب یہ چاہتے تو ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کے دل میں خواہش ہوگی، تو اگر اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی ہو جائے کہ کیسے استقامت ملے اس مدنی انعام پر، کیسے ہماری یہ گفتگو میں آ جائے، ہم بھی مزاج پرسی پر شکوہ و شکایت کی بجائے جو ہے الحمدللہ علی کل حال کہنے والے بن جائے۔ اگر واقعی ہم حقیقی معنوں میں شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ کہ مدنی انعام پر جیسے کہ ہمارا روزانہ عمل ہوگا، تو انشاءاللہ عز الفکر مدینہ کی برکت سے جب ہم اس مدنی انعام پر روزانہ پہنچیں گے کہ شکوہ کے بجائے الحمدللہ علی کل حال کہا، تو انشاءاللہ عز اس مدنی انعام کی برکت سے عادت بنتی چلی جائے گی۔ دوسرا، حدیث مبارکہ میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اگر ہم اس حدیث پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ عز وجل ہمارا معاشرہ جو ہے یہ یوں سمجھ لیں امن کا گہوارہ بن جائے، اور ہر طرف جو ہے وہ جو سمجھ لیں کہ جو واویلا اور شکوہ شکایت یہ ختم ہو جائے۔
چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام الصابرین سید الشاکرین سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عنبرین ہے، 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے نزدیک شاکر و صابر لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا شاکر کیسے بنے، شکر گزار کیسے بنے، تو یہ روایت سنتے ہیں انشاءاللہ کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے اپنے نزدیک شاکر و صابر لکھ دے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دین کے معاملے میں یعنی علم و عمل میں اپنے سے برتر کی طرف نظر کرے، اپنے سے اوپر کی طرف نظر کرے، اس کی پیروی کرے، اور دوسری یہ کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے، پس اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تو اللہ اسے شاکر و صابر لکھے گا، اور جو اپنے دین میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور اپنی دنیا میں اپنے سے برتر کو دیکھے تو فوت شدہ دنیا پر غم کرے، اللہ اسے نہ شاکر لکھے نہ صابر۔ اس حدیث کی شرح میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرآت المناجی جلد 7 صفحہ 76 پر فرماتے ہیں، جو اپنے دین میں اپنے سے برتر یعنی اوپر والے کو دیکھے تو اس کی پیروی کرے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اگر تم اچھے کام کرتے ہو تو ان پر فخر نہ کرو بلکہ ان حضرات کو دیکھو جو تم سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات یافتہ۔ لہٰذا ہر مسلمان حضرات صحابہ و اہل بیت علیہ رضوان کے اعمال میں غور کرے کہ انہوں نے کیسی نیکیاں کی، تاکہ اس میں غرور نہ پیدا ہو اور زیادہ نیکیوں کی کوشش کرے۔ اس سبب کی وجہ سے رب تعالیٰ اسے صابر لکھے گا کہ جب یہ شخص ان بزرگوں کے سے کام نہ کر سکے گا تو افسوس کرے گا، یہ اس کا صبر ہوگا۔ ہم حضرات صحابہ علیہ رضوان کو دیکھ کر افسوس کریں کہ اس وقت ہم نہ ہوئے، ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے، ان کے قدموں پر جاں فردہ کرتے، تو یہ ہے صبر۔ تو اسی ضمن میں جو حدیث کا یہ حصہ ہے کہ اپنی دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اللہ کا شکر کرے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر اسے بزرگی دی کے تحت فرماتے ہیں کہ اس چیز کو سوچنے سے اس پر بڑی مصیبت آسان ہو جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی کرے گا۔ اب اس پر غور کر لیں کہ اگر جیسے امیر اہل سنت نے بھی مدنی پھول عطا فرمائے کہ جس کا ذاتی فلیٹ نہیں ہے، کرائے پر رہتا ہے، تو وہ اس کو دیکھے کہ جو روڈ پر گزار رہا ہے، جس کے پاس سائیکل ہے، اور وہ موٹر سائیکل والے کو نہ دیکھے، وہ اس کو دیکھے جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، پیدل جا رہا ہے، جس کی کم تنخواہ والی نوکری ہے، تو وہ بڑے تنخواہ والے یا اپنے ذاتی کاروبار والے کی طرف نہ دیکھے بلکہ اس کو دیکھے کہ جو بیچارہ بے روزگار ہے، جس کے پاس روزگار ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر بھی عطا فرمائے اور شکر کی توفیق ملے گی۔ اور ظاہر ہے جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے، مطلب میرا کرائے کا مکان ہے، میں دیکھوں یار اس کا تو ذاتی فلیٹ ہے، فلیٹ والا اگر بنگلے والے کو دیکھے گا، بنگلے والا اس سے بڑے بنگلے والے کو دیکھے گا، تو اس سے دنیا کی حرص پیدا ہوگی، پھر اس کے حصول کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی جائیں گی، چاہے وہ حلال ہو یا حرام، انسان کوششوں میں پھر وہ گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور شکر کا جذبہ تو نکل ہی جائے گا کہ شکر تو اسی وقت آتا ہے کہ جب اپنے سے کمتر کو دیکھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس جو ہے یہ کرائے کا مکان، تو اس بیچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد کی طرف گئے تو آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو آپ کے دل میں خیال ہے کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں۔ جب مسجد کے دروازے پر پہنچے ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھا، اس کا پاؤں ہی نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس تو جوتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہم غور کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ شکوہ شکایات عموماً اس وقت ہے جب ہم اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے سے دنیا کے معاملے میں اپنے سے زیادہ کو نہیں بلکہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہی حدیث مبارکہ میں ہمیں تعلیم، اور دیکھنا ہی اپنے سے بڑوں کو۔ تو دین کے معاملے میں دیکھیں یار یہ ماشاءاللہ یہ تو کتنا مدنی کام کرتا ہے، یہ تو 12 ماہ کا مسافر الحمدللہ سے سفر کر لیا، اس نے تو 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیا ہے، اور میں تو صرف ہر ماہ 3 دن جاتا ہوں، تو مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے میں بھی 30 دن کا سفر اختیار کروں۔ یا یہ تو ماشاءاللہ روزانہ اتنا وقت دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں صرف کرتا ہے، تو میں تو اس سے کم وقت دیتا ہوں، تو مجھے کوشش کرنی چاہیے زیادہ مدنی کاموں میں وقت گزارنے کی۔ اسی طرح میں تو صرف فرض نمازیں پڑھتا ہوں، یہ تو ماشاءاللہ تہجد گزار ہے، یہ تو ماشاءاللہ اوابین بھی ادا کرتا ہے، یہ تو ماشاءاللہ صلاۃ و توبہ پابندی سے پڑھتا ہے۔ اس طرح دینی معاملے میں اپنوں سے بڑوں کو دیکھیں
اسی طرح جیسے مفتی صاحب احمد یار خان نعیم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ چاہے وہ زندہ ہو یا وفات یافتہ، تو بزرگان دین کے احوال کو پڑھیں، بزرگان دین اقوال کو پڑھیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، کس طرح آخرت کے لیے انہوں نے کوششیں کی، تو کوشش کریں انشاءاللہ جب دین کے معاملے میں اپنے سے بڑھ کر کو دیکھیں گے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ دینی معاملے میں ترقی ہوگی اور دنیا کے معاملے میں انشاءاللہ صبر اور شکر کا ذہن بنے گا۔ یہاں ہمارا سلسلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آخر میں یہ مطلب پوچھوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں مدنی پھول اس حوالے سے کہ مصیبت پر اظہار نہ کیا جائے، یعنی شکر کیا جائے اور کہا جائے الحمدللہ علی کل حال، تو اب ظاہری بات ہے مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے اور یہ بھی تو ایک مصیبت ہے، اب ڈاکٹر کے پاس گیا، اب ڈاکٹر کو جا کے اپنی مصیبت نہیں بتائے گا تو کیسے وہ اس کا علاج کیسے کرے؟ اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا ہوا، کہ الحمدللہ علی کل حال، اب مصیبت نہیں بتا رہا تو ڈاکٹر علاج کیسے کرے گا؟ تو کیا بلا وجہ کیا مطلب وضاحت اس کی کر دی جائے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں یہ بھی آ جائے کہ اب ڈاکٹر بھی ظاہری بات بیٹھے ہوئے علاج ہم مطلب اس حوالے سے بھی سنتے ہیں، علاج تجویز کرنا بھی جب کہ کوئی صحیح ایسا تجویز کرنے والا ہو تو یہ سنت ہے اور علاج کروانا بھی سنت ہے۔ یا تو ضرورت ہے نا، جہاں ضرورت ہے وہاں تو وہ بتائے گا نا، جہاں ضرورت ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو علاج کروانے گیا ہے، اس کی طبیعت صحیح نہیں تو بخار نہیں بتائے گا تو پتہ کیسے چلے گا اس کو، یا اپنا کہ بھائی مجھے کھانسی بھی ہو رہی ہے یا مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہ اس کو دیکھ کر تو پتہ نہیں چلے گا نا کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ایسے تعویذات عطاریہ والوں کے پاس آتے ہیں، جی، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ جو جتنی ضرورت ہے اتنا بولے۔ اب اسی سے یاد آیا کہ میں دوائی لینے گیا تو وہ ڈاکٹر صاحب کمپاؤنڈر جو اس سے بھی مطلب کہ تھوڑی سلام دعا ہے، تو ان سے میں نے سلام دعا کی تو وہ کہنے لگے خیریت سے ہیں؟ اب مجھے ہے بخار، تو اب یہاں بھی احتیاط کرنی ہے، تو اب یہاں کیا بولے گا وہ کہ ہاں خیریت سے ہوں، اب وہ بخار ہے تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا۔ تو میں نے ان کو مطلب یوں کہا کہ بھائی آپ کے پاس آتے ہی تب ہے جب خیریت نہیں ہوتی، اب ہے نا، تو یہاں الحمدللہ علی کل حال کہہ دیا جائے تو بچت ہو جائے گی۔ اسی طرح سفر سے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی سفر کیسا گزرا، تو اب وہ کیا کرے، سفر تو ہے ہی عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے عذاب، سفر تو حدیث مبارکہ میں ظاہر تکالیفیں آتی ہے اور بہت تکالیفیں آتی ہے سفر میں بعض اوقات، تو اب وہ کہے کہ ہاں بالکل صحیح گزرا تو جھوٹ ہو جائے گا، ہے نا۔ تو اس طرح مطلب یہ جھوٹ سے بچنے کا طریقہ امیر علیہ سنت کا یہ بیان ہے، بہت زبردست بیان ہے، اگر اس کو سن لیا جائے نا تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل زبان کا قفل مدینہ لگانے کا بہت ذہن بنے گا اور بہت مطلب کہ بندہ محتاط ہو جائے گا اس سے کہ کہاں کیا بولنا چاہیے۔ اب ڈاکٹر بولے چاول نہیں کھانا، پر عمل کی برکت سے انشاءاللہ جھوٹ سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، بے صبری سے بچ سکتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر کو یا تعویذات عطاریہ کے بستے پہ کوئی آیا تو وہ ایک مطلب ضرورت ہے، تو اندر ضرورت اپنی پریشانی کو ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس بیان کرنے میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بلا وجہ کی لمبی چوڑی بیان کرنا یہ ایسا تو وہ ایسا، اور امیر علیہ سنت اس حوالے سے بھی ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ پھر نام لے کے کہ میرے مطلب جو ہے سسٹر کے ساتھ ایسا ہے، فلاں کے ساتھ ایسا، یوں نہیں، بلکہ مطلق ایک مسئلہ بیان کر کے اس کے تعویذات لے لیے جائیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ تو یوں ہماری مطلب یہ مدنی انعام جو ہے وہ ہمیں صابر بھی بنانے کے لیے ہے، ہمیں یہ مدنی نام نہیں، سارے مدنی نام دے شکر گزار بننا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جسم کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اپنے جسم کو اللہ عز و جل کی راہ میں صرف کر دے۔ تو مدنی انعامات میں سب کچھ موجود ہے، جہاں الحمدللہ علی کل حال کا یہ مدنی انعام ہے، مزاج پرسی پر، ظاہر ہے سارا پورا بیان تو اس مختصر سے رسالے میں آ نہیں سکتا۔ اب کسی نے نہیں بھی سنا یہ بیان، اگر وہ یہ دیکھ لے کہ بھائی کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا الحمدللہ علی کل حال، تو کتنی اس کی مطلب کہ بچت ہو گئی نا۔ تو اس میں جیسے کہ آنکھ کا شکر کس طرح ادا کیا جائے تو یہ بھی مدنی انعام میں موجود ہے کہ نگاہ نیچی کر کے چلیں آپ۔ زبان کا شکر کیسے ادا کیا جائے تو یہ بھی مدنی انعام میں موجود ہے کہ غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، حسد نہ کریں، فضول باتوں تک نہ کرنے والا مدنی انعام اس میں موجود ہے۔ لکھ کر گفتگو کرے، زبان کا قفل مدینہ، مطلب یہ گانے نہ سنیں، فلمیں ڈرامے گانے بازی، سب مطلب مدنی انعام میں الحمدللہ امیر علیہ سنت نے ہر مسئلے کا حل ہے الحمدللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں کہ آج ہی انشاءاللہ، اگر ابھی تک یہ مدنی انعام کا رسالہ ہم نے اپنی زندگی میں اس کو نافذ نہیں کیا تھا تو اب ان مدنی انعامات کو نافذ کر لیں گے۔ تو آخر میں سلسلے کا وقت چونکہ ختم ہوا جاتا ہے تو آخر میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو وہی نمبر جو آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں 0312492139 یہ نمبر بھی ہے، اور آپ اپنے جیسے اس سلسلے کے حوالے سے میں نے کہا کہ اچھے مشورے بھیجنے کے لیے، مزید اس میں بہتری لانے کے لیے، یا آپ کو کسی قسم کی کوئی گفتگو ہم سے کرنی ہے، ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے، وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں، اس پہ آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں، اپنے تاثرات، اپنی کارکردگی، اپنی مدنی بہاریں وہ بھی آپ اس پہ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ وہ ہے انعام@madanichannel.tv، انعام@madanichannel.tv۔
آپ اسکرین پر یہ ہمارا ای میل ایڈریس بھی دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ ہمیں اپنے مطلب جو ہے جیسے یہ ایس ایم ایس جو آپ کرنا چاہیں ایس ایم ایس کر دیں، آپ میل کرنا چاہیں تو میل بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگلے سلسلے میں ایک اگلے مدنی انعام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وہ اگلا مدنی انعام کون سا ہے، آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی وہ بھی سن لیتے ہیں اور پھر اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی انعام نمبر 9، کیا آج آپ نے سلام کا فوراً جواب اور چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر فوراً اتنی آواز سے جواباً یرحمک اللہ کہا کہ دونوں نے سن لیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کے صدقے ہم سب کو نیک بنائے، مدنی انعامات کا عامل بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔